مداخلت جاری ہے۔ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طرفدار نہیں ہے۔ ایسی آزادی پر ہم تو کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں۔ ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ نوجوان دوستوں، یہ کیا جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ سے بلندزم کا مذہب نہیں ہے دوستوں، آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے۔ یہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے۔ آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا میں ترتیب کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں، ارباب اقتدار کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر مسلم پرسنل لا میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی جانوں کی بھیڑ چڑھا سکتے ہیں، مگر اٹل خدائی قانون پر لازوال قرآنی دستور مسلم پرسنل لا میں ترتیب نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، آسمان سورج بے نور ہو سکتا ہے، مگر دستور قرآن مسلم پرسنل لا بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نوجوانوں جیالوں، ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے لے کر مسلمانوں نے سرفراز کیا ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کے گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پرستی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپا چپا پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرہ ذرہ پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے اس دھرتی کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے اور ہم ہی نے آباد کیا ہے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ دوستوں، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، آج ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور ستم والا ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے۔ محبان وطن ذرا کان کھول کر سن لو، ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی سادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، آسمان کے ستاروں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا۔ یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں، ہندوستان کا چپا چپا اس بات کا شاہد ہے۔ بتاؤ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ جامع مسجد کی پرسکون عمارت کس نے دی؟ لال قلعہ کی عظمت کس نے دی؟ تاج محل کی رویانی کس نے دی؟ سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو، سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے ہم نے کیا دیا ہے عالم کو۔ دانشوران قوم ہندوستان کی آزادی کو 76 سال ہو چکے ہیں، اب سنجیدگی کے ساتھ ان 76 سالہ دور حکومت کا جائزہ لیجئے۔ معاشیت، تجارت، سیاست، ملازمت، دیگر شعبات کی زندگی کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے، ارباب حکومت نے مسلمانوں کو اس میں کیا حصہ دیا ہے۔ ہر میدان عمل میں دیکھیے اس کو 76 سالہ دور میں کہاں کہاں مسلمانوں کو کتنا حق ملا ہے۔ الغرض مسلمانوں کی تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق کی پکار نہیں، کرسی کی نشین حکمراں کی بھی یہی شادابی ہے کہ ہمیں اس آزادی ہندوستان سے مسلمانوں کے مسائل میں جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ معاشیت ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، ملازمت ہو، ہر موڑ پر مسلمانوں کو مفلوج و مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہماری ترقی
तरक्की की राहों पर रुकावटें हायल की जा रही है, कदम कदम पर अक़लियत का इनकार किया जा रहा है। आज हुकूमत के गलियारों से लेकर मुलाजिमीन के मैदान तक अक़लियतों का नारा लगाया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान की आजादी में मुहिब्बाने वतन से कहीं ज्यादा हमारी कुर्बानियां हैं। हम इन लोगों तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं जिनके हाथों में ज़माना इक़्तिदार है। अगर हिंदुस्तान की सालिमियत चाहते हैं तो हमें जमहूरियत का हक दे, मुसलमानों को हर तरह की मजहबी आजादी दे, इनके हुकूक को पाबंद न करे। वरना अगर मुसलमानों के सब्र का पैमाना छलक उठा, उनके जयालों का सब्र का दामन छोड़ दिया, तो वो तुम्हारे लिए कोहे आतिश फशा और कहरे खुदा बन जाएंगे। फिर तुम्हारी ताकत हवा में उड़ जाएगी और तुम्हारी हुकूमत के परखचे उड़ जाएंगे। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी मुखालिफ, तुझे मुबारक हो हुक्मरानी मुखालिफी हम न करेंगे, मुखालिफत भी हम न करेंगे। अगर शरीयत पे हाथ डालोगे तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम दुश्मन ताकतों से महफूज रखे और इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाए और नौजवानों को हमारे इस लायक बनने की तौफीक अता फरमाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।